امام حسین علیہ السلام کی ذات اور امام حسن علیہ السلام کی، اب ان کا اگر ان دونوں کا دیکھا جائے تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھ آغوش نبوت میں کھولی، جن کے منہ میں پہلی شے جو کھانے پینے کی گئی وہ اس ذات مبارک کے دست مبارک سے کہ جو پوری کائنات کے لیے، اور صرف اس کائنات کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ پھر اگلی جو بات آتی ہے، اب یہ جو تقابل کیا جاتا ہے، یہ اس میں وہ ہمارے بڑوں نے کف اللسان کا حکم دیا ہے۔ کف اللسان، اپنی زبان کو روک لو، یہ حکم کہاں دیا جاتا ہے؟ یہ میں آپ لوگوں کو سوچنے پر چھوڑ دیتا ہوں، ویسی وضاحت نہیں کرتا، میں صرف ایک حدیث مبارک کا حوالہ اس کے لیے دے دوں گا کہ جو اس دنیا میں کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، عیبوں کی پردہ پوشی یہ کف اللسان ہے، اپنی زبان کو روک لینا۔ اللہ تعالیٰ روز محشر اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، میں مزید اس پر بات نہیں کرتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے، لوگ، میں دو تین چیزیں ہیں، مثلاً درود پاک ہے، اور شاید ہماری یا سنیوں کی یا جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ایک غیر ارادی طور پر درود پاک جب پڑھتے ہیں تو آل کا لفظ ختم کر دیتے ہیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ بات ہو گئی ہوئی ہے یا نہیں؟ اور نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ اس میں آل شامل ہے، اگر اس میں سے آل کو نکالیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ شاید دیکھیے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے اندرون میں بغض بیٹھے، اور ایمان کا کہ جب فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ میں بہت رش ہو گیا اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے سوال کیا کہ جی لوگ سارے ہی ایمان کی بات کرتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ منافق کون ہے اور با ایمان کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس پر شک ہو اس کے سامنے علی کا تذکرہ کرو، جو با ایمان ہوگا اس کا چہرہ کھل اٹھے گا علی کے ذکر سے، منافق کے چہرے پر پھٹکار پڑ جائے گی۔ اور کیا آج بھی یہ بات ہے یا نہیں؟ پھر اب لوگ تقابل کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے، میں اب نام نہیں لیتا۔ ایک شے یہ دیکھیے کہ ایک وہ ذات کہ جو اپنے انتہائی بچپن سے، میں لڑکپن بھی نہیں، بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آغوش تربیت میں ہے، اور اس سے پہلے ان کا مقام ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر یہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی ایک لمحے کے لیے بھی کسی بت کے سامنے جا کے کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ تربیت کا انداز ہے۔
پھر جو جنگیں جتنی ہوئی ہیں، غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شامل ہوئے، اور صرف شامل نہیں ہوئے، فرنٹ لائن میں رہے۔ غزوہ بدر میں 73 مشرکین مارے گئے، اور ان میں سے 33، 35 اور 37 3 روایات ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، اور زیادہ روایات 37 کی ہیں۔ پھر یہ کہ ایک طرف وہ ذات ہے کہ جس نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے، وہ صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، اپنے آپ کو وقف کیے رکھا۔ پھر دوسری طرف ان کی اولاد ہے جنہوں نے اسلام پر جنگیں مسلط کی۔ اب یہ تاریخ ہے کہ ابو سفیان غزوہ بدر کا محرک وہ تھا، غزوہ احد کا محرک وہ تھا، غزوہ خندق کا محرک بھی وہ تھا۔ اس قدر اس کے اندر ایک دشمنی، اور وہ دشمنی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سے تھی۔ جنگ یمامہ میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مقرر فرمایا تھا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا تھا، اور حضرت اسامہ کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ کہ اس کو یہ دیکھا جائے کہ بہت سے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ بدل دیں، بہت چھوٹی عمر ہے، اور مقابلے پر بہت آزمودہ کار جرنیل ہے، کیا محبتوں کی انتہا کہ ارشاد فرمایا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مقرر فرمایا ہے، ابوبکر کی کیا مجال ہے کہ اس کو ہٹا سکے۔ پھر جنگ یمامہ میں ایک وقت وہ آیا کہ یہ ایک پیغام آیا کہ ہم کیسے فرق کریں، کیسے تفریق کریں کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم جن پر حملہ آور ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ کیسے تخصیص ہوگی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ حکم بھجوایا کہ تم وہاں اللہ اکبر کے بجائے یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ۔ آج جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یا محمد نہیں کہنا چاہیے، تو یہ سنت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جہاں کہاں یمامہ کا میدان اور کہاں مدینہ منورہ، کہ وہاں سے یہ حکم بھیجا کہ یا محمدہ کا نعرہ لگاؤ۔ یہ چیزیں یہ تربیت کے حوالے سے کہ اس کو یہ شے دیکھی جائے کہ جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان میں کون ادھر تھا کون ادھر تھا۔ پھر میں نے کئی دفعہ یہ پہلے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک واقعہ کہ جب مکہ پر حملے کے لیے لشکر تیار ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ یہ خبر مکہ میں نہیں پہنچنی چاہیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولانا مشہور شاہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو یہ لشکر کی روانگی سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دن طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس راستے پر جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ رکا اسے واپس لے کر آنا ہے۔
گئے دونوں، جو مقام ارشاد فرمایا تھا وہاں وہ عورت مل گئی برقعے میں لپٹی ہوئی، اور اپنے آپ کو پورے جسم کی طرح نقشی لے لی، رکا نہیں ملا، خط نہیں ملا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ بات کہی اس سے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہو اور وہ بات صحیح نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ خط تمہارے رکا تمہارے پاس ہے، اب تمہاری بھلائی اور بہتری اسی میں ہے کہ وہ ہمیں دے دو، نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہم تمہیں جلا دیں گے۔ اور اس عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے میں یہ رکا چھپایا ہوا تھا۔ جب مجلس برپا ہوئی اور اس میں وہ خط پیش کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاتب کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی کہ انہوں نے حکم عدولی کی ہے، اور یہ ایک قسم کی دشمنی کی بات بھی ہے کہ ہماری تیاریوں کی اطلاع مکہ میں پہنچا دی ہے جہاں ہم نے حملہ کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہے۔ ایک بدری صحابی ہونا اور واقعات میں کہیں بھی جنگ کے دوران حضرت حاتب کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی سے جنگ کی ہو، تلوار چلائی ہو یا وار کسی کا روکا ہو، یہ کوئی تذکرہ ہوگا لیکن تاریخوں میں نہیں۔ ایک وہ ذات کہ جو اس غزوے میں شامل ہوئی، اس کا اتنا بڑا جرم صرف اس غزوے میں شامل ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا، اور جس کے ہاتھ سے 37 مشرکین مارے گئے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یہ اور اس کو یہ شاید دیکھیے کہ قصاص عثمان کا نعرہ لگایا گیا، حکومت آنے کے بعد کہاں گیا قصاص کا نعرہ؟ کیا وہ قصاص کیا گیا؟ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا اس بات میں ارشاد ہے کہ مجھے آرام تو کرنے دو، سکون تو لینے دو، باغیوں کو نکال تو لینے دو۔ یہ دو چیزیں اس میں ہیں، ایک تو یہ کہ باغی اس وقت تک مدینہ میں موجود تھے، اور جب گروہ کوئی، آج کا بھی دور اسی طرح کا ہے کہ جب کوئی ماب یا گروہ کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس میں پن پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے یہ حرکت کی، اس نے یہ حرکت کی، وہ پھر ان سب پر وہ بنتا ہے۔ لیکن وہ دعویٰ جو تھا وہ چند لوگوں پر تھا۔ اور اس میں بھی ایک اور بات بھی اس سے پہلے کی اگر دیکھی جائے کہ وہ باغی یا بلوائی جب پہلے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مدد طلب کی، آپ نے ایگریمنٹ کروایا۔ اس میں کچھ باتیں، بلکہ کافی ساری باتیں جو ان کی جائز تھی وہ منوائی گئی۔ اور اس کو ایک یہ شاید دیکھیے کہ یہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات کہ تقریباً صحابہ اکرام حکومتی معاملات سے لا تعلق ہو گئے ہوئے تھے۔ تقریباً شاید ہی کوئی اس وقت ساتھ حکومتی معاملات میں شامل تھا کہ یہ معاہدہ جب ہو گیا باغیوں کے درمیان حضرت عثمان کے درمیان، اور اس میں اس معاہدے کے جو نگران وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے، گروہ واپس چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آ گیا اور ایک خط حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیا جس پر مہر خلافت کی لگی ہوئی تھی، اور اس میں مصر کے گورنر کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ لوگ جب واپس پہنچیں تو ان سے بات کرنے سے پہلے ان کو قتل کر دیا جائے۔
حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ خط لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے اور انہوں نے سے بدت کا اظہار کیا کہ یہ میں نے نہیں کیا، اور اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ مروان کے بارے میں۔ مروان وہ شخص تھا، یہ اموی تھا یہ بھی، اور یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر بیعت ہوا تھا، اور اس وقت اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، کچھ میرے 8 سال کا تذکرہ ہے تاریخ کتابوں میں۔ یہ اپنے باپ کے ساتھ مدینہ منورہ آیا، مروان بن حکم، یہ حکم بن العاص، اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کی نقل اتارتا تھا کہ آپ اس طرح چل رہے ہیں، پھر لوگوں میں بیٹھ کر آپ کی گفتگو کے بارے میں بکواس کرتا تھا۔ اسے ان جرائم کی پاداش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مدینہ بدر کر دیا تھا، اور یہ شخص طائف میں رہا۔ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اس کی سفارش کی کہ سزا اس کو کافی ملتی ہے تو اس کو مدینہ میں آنے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ نے ٹال دیا اس کو، نہ نہیں فرمائی، لیکن یہ فرمایا اچھا دیکھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عثمان نے سفارش کی، اور یہ انہوں نے تذکرہ بھی کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی تھی، آپ نے یہ فرمایا تھا، تو آپ نے جواب دیا کہ میرا بھی وہی جواب ہے، دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر اسی طرح سے سفارش کی، اور پھر انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے تو انہوں نے حکم کو مدینہ واپس بلا دیا۔ مروان ظاہر ہے اس وقت تک جوان ہو چکا تھا کہ اگر 10 ہجری 15 سال 8 سال کا تھا، 22 23 24 سال کا یہ ہو چکا تھا، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس دور کے جو بہت کبھی دماغ والے لوگ تھے ان میں ایک مروان کا نام ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیف سیکرٹری بنا دیا۔ یہ جو رکہ مہر جو خلافت کی ہے وہ اس کے مروان کے پاس ہوتی تھی، اور جو تبصرے ہیں اس بات پر وہ یہی ہیں کہ یہ اس نے شرارت کی ہے، اور یہ شاید اور بھی بہت سے تانے بانے ایسے تاریخوں میں یہ بات بھی ہے کہ جب بلوائی دوبارہ آئے ہیں تو حضرت عثمان نے دمشق میں پیغام بھیجا ہے کہ میرے لیے خدشہ ہے تو تم وہاں مضبوط ہو، تم فوج لے کر آؤ، اور وہاں سے سوائے تسلیوں کے اور کچھ نہیں آتا رہا۔ جب واقعہ ہو چکا تو پھر ایک آہو بقا والی کیفیت بلند کی کہ ہائے ہم وقت پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں پھر سیاست بھی چلی، اور ایک میں واقعہ اور گزارش کروں کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے حضرت علی سے ایک موقع پر 1 لاکھ درہم کی فرمائش کہ مجھے ضرورت ہے، مقروض ہو گیا ہوں، میں نے قرض واپس کرنا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اتنا مالدار تو نہیں ہوں کہ 1 لاکھ درہم تمہیں دے دوں، سگا بھائی اور معاملات تلخی میں ہیں، دمشق جنگ جمل جنگ صفین یہ ہو رہی ہیں، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، معاملات اور حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن نافرمان۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میں بیت المال، یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کا مالک نہیں، مجھے کل کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا، اور یہ بات انہوں نے کہی کہ مجھے دوسرے کیمپ سے اس سے زیادہ کی آفر ہے، جو ارشاد فرمایا کہ میں مالک نہیں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اور وہ چلے گئے پھر بعد میں دمشق گئے، وہاں جا کے بہت سی مراعات بھی لی،
بہت سے پیسے بھی لیے، یہ تک ہوا۔ اب یہ شاید دیکھیے کہ دین کی خاطر کون اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے کی بہت ساری شکوں میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ تم اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا نامزد نہیں کرو گے۔ یہ نگاہ بینا کا اثر ہے کہ یہ تقریباً 41 ہجری کی بات ہے، اور واقعہ کب ہوا ہے؟ 15 سال بعد، 16 سال بعد، 56-57 میں یہ شروع کیا امیر معاویہ نے یزید کی بیعت لینے کا، یا اس کو نامینیٹ کیا۔ یہ ساری چیزیں اب دیکھیے۔ پھر یہ شے اس میں کہ اس کے کردار کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، یزید کا کردار جو بتایا جاتا ہے کہ یہ کتوں سے کھیلتا تھا، زنانہ کپڑے پہن کر یہ مجلس کو اس میں اپنے دربار میں آ جاتا تھا، اور بھی اس طرح کے اس کے بہت سے واقعات شوق تھے۔ اور جو امام علی مقام کا ایک فکرہ ہے اس کے بارے میں کہ کیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر لے، یہ جو بات ہے، اور اس میں دیکھیے بڑائی کا منع ہے، لیکن غزوہ احد میں جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر پٹی باندھ کر اور اکڑ کر چل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز انتہائی ناپسند ہے، لیکن اس وقت یہ پسندیدہ ترین انداز ہے۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا یہ کہ میرے جیسے کی بیعت کر لیں، کہ میں وہ ہوں جس نے دوش رسالت پر سواری کی، میں وہ ہوں کہ جب وہ حالت سجدہ میں پیٹھ پر سوار ہو گیا تو 72 دفعہ سجدے کی تسبیح ادا فرمائی۔ میرے جیسا ہو تو سامنے آئے۔ آج لوگ اللہ معاف کرے یہ کہ جی 2 شہزادوں کی لڑائی، وہ شہزادی کی کا کہ جو شخص ایک جس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لکھا جاتا تھا، باپ کا نام ہی نہیں لکھا جاتا، جس نے اپنے باپ کی حرام کی اولاد تسلیم کیا اس صرف اپنے مفاد کی خاطر، یہ ابن زیاد کی بات ہے کہ ابن زیاد کے ساتھ ماں نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں آتا، اس کو ابو سفیان کا نام، اور یہ کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اور یہ تسلیم کیا ساتھ کہ یہ زنا کی پیداوار ہے۔ جہاں اخلاقیات کا یہ عالم ہو، وہاں اور کیا چیز رہ جاتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ واقعی کربلا جب ہوا ہے، اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہ جی یزید نے تو حکم نہیں تھا دیا۔ اگر یزید نے حکم نہیں تھا دیا تو یہ عمل کرنے والوں کو اس نے سزا کیا دی کہ جی وہ جب سر مبارک پہنچا تو اس نے 2 ہتھڑ مارا اپنے سینے پر اور چہرے پر، اور یہ تم نے کیا کر دیا، لیکن یہ کہ اس نے سزا کیا دی ان لوگوں کو۔ اگر تو سزا دی ہو تو پھر ایک بات ایک حد تک مان لیں کہ چلے جی وہ شامل نہیں تھا۔ جب اس نے سب کو انعام دیا تو پھر کیسے یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ اس کی منشا نہیں تھی؟ اور پھر یہ شاید دیکھی جائے کہ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ان سے یہ نیگوسیشن کی ہے کہ مجھے واپس چلا جانے دو، یہ لیکن ان کا ایک ہی کہ مطالبہ بیعت کا، اور یہ پھر جو خواجہ علی کا شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین،
دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نہ کھڑے ہوتے تو کیا آج اسلام بھی یہودیت اور نصرانیت کی طرح نہ ہوتا؟ آج ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہودیت 40 سال تک رہی، نصرانیت بھی 40 سال تک رہی، اس کے بعد اس میں تحریفیں ہو گئی، بدل دیا گیا احکامات کو۔ آج جو اسلام پورے اپنے جوبن کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے، تو یہ صدقہ ہے اس کربلا کے میدان کا کہ جس میں وہ ذات کہ جو زمین پر جب پاؤں رکھیں تو فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے رکھیں، کہ وہ جب چلے تو جبرائیل ان کے ساتھ چلے، جب ملائکہ ان کے ساتھ چلے، وہ ان لوگوں کا اس بے آب و گیا جگہ پر پیاس اور بھوک سے نڈھال، لیکن ان ساری مصیبتوں کے باوجود بھی یہ کسی لمحے میں یہ بات نہیں کہی کہ ہمیں جانے دو، ہم تمہیں مان لیں گے، یہ بھی نہیں کہی۔ بیعت کی جب بھی بات کی انکار کیا کہ نہیں، تم اس قابل نہیں،